بہت بہت اپنی شائن نشان جہاں میں اس کا بہترین بدلا تھا. اہل خیر حضرات سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے آپ؟ کیا صفا بیت المال غریبوں کی مدد کرتا رہتا ہے تو اس کو کچھ تعاون کرے بول کر، کیونکہ شہر اورنگ آباد کے اندر اور آگے بھی بہت سے ایسے اہل خیر حضرات ہیں جو مدد کر سکتے ہیں، ان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہ کہتا ہوں اہل خیر حضرات سے کہ اس سے بہتر اگر کوئی مصرف ہو تو مجھے بتا دیں. یقیناً مسجد بنانا اور مدارس کو تعاون کرنا اور یہ کرنا، لیکن یہ جو کام ہر فیلڈ میں کر رہے ہیں غریبوں یتیموں کا اور ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کے گھروں تک خاموشی سے لے جا کر دینے کا، اس سے عظیم کام کوئی ہو نہیں سکتا. میں تو یہ کہتا ہوں ہر اہل خیر سے، ہر صاحب ثروت انسان سے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کر سکتے ہیں آپ اس میں تعاون کیجئے اور دارین کا ثواب حاصل کیجئے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے علاوہ اور ان کی کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو شہر میں غریبوں کی مدد کرتے رہتی ہے؟ جیسے لڑکیوں کو 7 کلاس سکھانا ہے، غریبوں کے جو بیمار رہتے تو ان کو دواخانے میں جیسا فری علاج ہے، ایسا کچھ؟ انہوں نے کوئی فیلڈ ایسی چھوڑی ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر وہ جتنے دواخانے ہیں تو دوا دارو کے ذریعے علاج کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی پہنچاتے ہیں، ضرورت مند مستحق طلبہ کی اعانت کرتے ہیں، ضرورت مند جو معذور ہیں گھروں میں بیٹھے ان کو پہنچاتے ہیں. یہ راشن کٹس دے رہے ہیں، شیرخرمے کے بھی دیں گے. اس طرح سے ہر فیلڈ میں ابھی جیسے 7 کلاسک کا کہا آپ نے، غریب بچیوں کی مدد کرتے ہیں. سارے جتنے کام ضرورت کے ہے، اعانت کی ہے، مدد کرنے کی ہے، الحمدللہ ہر فیلڈ میں ان کا کام ہے. الحمدللہ تاریخی شہر اورنگ آباد میں مختلف میدانوں میں انسانیت کی بنیاد پر خدمت کا کام جاری ہے ہمارے بزرگوں کی سرپرستی میں، جس میں ٹیلرنگ سینٹرز ہے، پانی کے پلانے کا کام ہے، کینسر ہاسپٹل میں کھانا ناشتہ کھلانے کا ناشتہ دینے کا کام ہے، اور مختلف دواخانوں، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ پر پانی پلانے کا کام ہے. پہلے ہم پانی کو خرید کر پلاتے تھے، الحمدللہ اب ہمارا خود واٹر پلانٹ ہے. اس واٹر پلانٹ میں الحمدللہ پانی فلٹر ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ پانی پلایا جاتا ہے. اور بے کپڑوں کو کپڑے پہنانے کا کام ہے، علاج کرانے کے لیے دواخانوں کا کام ہے، تعلیم کے لیے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں کوچنگ کلاسز کا کام ہے، اور مرکز نسواں کے طور پر بیٹی پڑھی خاندان پڑھا کے تحت خواتین کے پڑھانے کے لیے بھی 27 سینٹر الحمدللہ قائم ہے. اس طرح انسانیت کی بنیاد پر مختلف کام کیے جا رہے ہیں. اور روزگار اسکیم کے تحت 100 گاڑیاں سامان کے ساتھ الحمدللہ تقسیم کی گئی ہے اور مزید الحمدللہ تقسیم کرنے کا پلان ہے. اسی طرح روزگار اسکیم کے تحت خواتین کے درمیان 100 خواتین کو سلائی مشین دینے کا پلان ہے. ابھی گار کھیڑے میں جو ہمارے سینٹر سے فارغ ہوئی، ایک سینٹر سے 97 طالبات، ان میں سے تقریباً 6 کو انعام کے طور پر مشینیں دی گئی، جس میں سے 2 ہماری غیر مسلم بہنیں ہیں اور 4 مسلم بہنوں کو مشینیں انعام کے طور پر دی گئی. تو خواتین کو بھی روزگار پر کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو موٹیویٹ کرتے ہوئے انعام وغیرہ دے کر، اور اس طرح کے بہت سے کام الحمدللہ شہر میں جاری ہے. 100 گاڑیاں جو دیے تھے آپ نے سامان کے بہت بڑا کام ہے. 100 گاڑیاں ہر مال ابھی بیچ میں دیے تھے سامان کے ساتھ. اولیاء مسجد میں 15 لاکھ روپے کا پروجیکٹ تھا وہ. الحمدللہ بہت سارے آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہوں گی شہر میں، بڈی لین وغیرہ پہ چوراہوں پر. وہ نوجوان الحمدللہ 100 خاندان گویا کہ اب روزگار سے جڑ گئے اس کی دنیا میں. آج کی اس مختصر سی نشست میں حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب بدنی دامت برکاتہم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ روزی کی حالت میں اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے اور اسی طرح ہماری ہمت افزائی کرتے رہنے کا اللہ بہت دنوں تک موقع عطا فرماتا رہے. اورنگ آباد ٹائمز کے مینیجنگ ایڈیٹر جناب محترم شکیب خسرو صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنی گوناگوں مصروفیات کے ساتھ اپنا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی تقریر میں یہ وعدہ بھی کیا کہ پہلے سے انشاءاللہ اب خبر اور بہتر آئیں گی. کائے کا کلر ہے وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ حال کے مالک جناب الحاج عبدالمجید صاحب جو بہت ہی بے لوث ہو کر مخلصانہ طور پر 1 مہینے کے لیے یہ قیمتی جگہ ہم کو اس کام کے لیے عنایت فرماتے ہیں. ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
ان کی ہمت افزائی کا، ان کے اس تعاون کا کہ اللہ ان کو مزید ایسے کئی حال عطا فرمائے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر سم سے حفاظت فرمائے۔ میں ہماری وہ ٹیم جس نے یہ پیکنگ کا بہت مشکل کام صرف 2-3 دن کے اندر کیا ہے، اس پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ آئیں اور ہمارے مہمانوں سے مصافحہ کریں۔ کٹ تقسیم ہوئی، یہ عبدالرحمن صاحب ہمارے صفا کے ارتقل سلیم صاحب، ہمارے حافظ صادق صاحب، حافظ وسیم صاحب، ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ جب بھی ان کو آواز دی جائے وہ ہماری صفا کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ وہ صفا کے ذمہ داروں میں سے ہیں اور خاموش اپنے ہوٹل میں بیٹھ کر صفا کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھتے ہیں، ہم ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح شاہد سر جو گاہے بگاہے صفا کے کاموں میں ہر وقت ساتھ دیتے رہتے ہیں، ہم شاہد سر کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور بزرگ ریٹائر، جبکہ لوگ ریٹائر ہونے کے بعد نواسوں پوتوں کی خدمت میں لگتے، ہمارے قاضی خلیل الدین صاحب نے اپنے آپ کو صفا کے لیے فری میں وقت کیا ہے۔ میں قاضی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ادھر سے آؤ، ہمارے مہمانوں سے مصافحہ کریں۔ قاضی صاحب قاضی خلیل الدین صاحب کلاس 2 آفیسر تھے، انجینئر تھے، ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو صفا کے لیے وقت کیا، فری میں صبح فجر کے بعد سے لے کر شام 12 بجے تک، رمضان میں 1 بجے تک الحمدللہ خدمت انجام دے گا۔ یہ وہ ٹائر ہے جو کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ بیٹھ لیں، چلیے شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا علتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیاحت کو درگزر فرما۔ مولا کریم ہم گناہ کرتے رہے تو معاف کرتا رہا۔ مولا گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، دلدل میں پھنسا ہوا انسان خود نہیں نکلتا، اسے نکالا جاتا ہے۔ مولا اس دلدل سے نکال دے۔ ہماری زندگی میں گندگیاں ہی گندگیاں ہیں، سڑن ہی سڑن ہے، بدبو ہی بدبو ہے۔ مولا رحم کا معاملہ فرما۔ مولا آدھا رمضان گزر چکا، ہم نے اس کی قدردانی نہیں کی، آدھے رمضان کی قدردانی کی۔ دنیا میں بھی قبول فرما، آخرت میں جنت کا فیصلہ نصیب فرما۔ اپنی خوشنودی سے اے اللہ ان کو بہرہ مند فرما۔ مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا تمام خیر اے اللہ اپنے فضل سے عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جن شرور فتن سے پناہ چاہیے ان سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔